ہماری بہت سی بیماریاں، ہماری بہت سی تکلیفیں، ہماری بہت سی پریشانیاں وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی قبر اور آخرت بھولتی چلی جا رہی ہے۔ عرس شریف میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دین کی تعلیم وہ حاصل کی جائے، دین کی باتیں سیکھی جائیں۔ بیعت ہونے کا بھی یہ مقصد ہے۔ رسماً مرید ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، جب تک مرشد کی تعلیمات پر وہ جو سبق دیں اس سبق کو جب تک پڑھا نہ جائے، اور جس بات کی طرف توجہ دلائے مرشد، جب اس بات کی طرف بندہ توجہ ہی نہ کرے، اہمیت ہی نہ دے، تو پھر ایسے شخص کو اپنے پیر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جتنی مرضی مٹھائیاں لائے، جتنے مرضی کام کرے، ہاتھ چومے، کچھ فائدہ نہیں جب تک پیر کی بات ہی نہیں ماننی۔ اور جس سلسلے میں بھی آپ بیعت ہوں تو پہلا سبق جو بیعت ہوتے وقت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ پہلا سبق جب آدمی بیعت ہوتا ہے تو وہ دین کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے، عمل کی وادی میں قدم رکھتا ہے۔ تو بندہ پہلی سیڑھی پہ ہی قدم نہ رکھے تو اوپر کیسے جائے گا؟ آپ جہاں کھڑے ہیں پوری زندگی وہیں کھڑے رہیں گے، کہیں کہ مجھے 5 سال ہو گئے بیعت ہوئے، 3 سال ہو گئے بیعت ہوئے، تو آپ تو وہیں کھڑے ہیں، اسی پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا آپ نے، تو اوپر کیسے جائیں گے؟ بیعت کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بندے کی روحانی کیفیات جو ہیں وہ اوپر کی طرف جائے۔ ایک ظاہری نظام ہے اور ایک باطنی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے، ایک جسمانی نظام ہے۔ تو جسم کی غذا جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، پھر رات سوتے وقت کچھ نہ کچھ کھا پی کے لوگ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی کوئی چائے پیتا ہے، صبح صبح کوئی نہ کوئی۔ یہ جسم کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں، کھانا پینا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، یہ ساری چیزیں تو جسم کی غذا ہے۔ لیکن ہماری روح کو کیا غذا کی ضرورت نہیں ہے؟ جس کو جسم کی طلب اور تڑپ جب ہوتی ہے تو لوگ گھر میں جھگڑا بھی کرتے ہیں کہ میرا ناشتہ لیٹ ہو گیا ہے، ابھی تک کھانا نہیں میرا بنا، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے کھانے والی تو لے آؤ۔ یہ جسم تقاضا کرتا ہے کہ جب اس میں پھر نکاہت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی کھانا پینا چھوڑ دے تو بتائیے وہ کمزور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ہے جسم کی ضرورت۔ پیارے بھائیوں، ایک ہے باطن کی ضرورت، ایک ہے روح کی ضرورت۔ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، ہماری ایک جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے تو روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، تو پھر ڈیڈ باڈی ہے، اسے پھر سپرد خاک کیا جاتا ہے، زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ ایک روح کی ضرورت ہے اور ایک جسم کی ضرورت ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ آپ ناشتے میں کہتے ہیں جی 2 انڈے ہوں اور جناب دہی ہو، فلاں چیز ہو، پراٹھا ہو، چائے کا کپ ہو۔ ہر آدمی کی اپنی ایک مزاج اور طلب و تڑپ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج میں اور آپ مل کر ہم غور کریں کہ کیا ہماری روح کو ضرورت نہیں ہے غذا کی؟ روح کی غذا کیا ہے؟ بے نیاز رب نے روح کی غذا جو ہے وہ 5 وقت کی نماز رکھی۔ روح کی غذا 5 وقت کی نماز۔ جس طرح آپ جسم تر و تازہ رکھتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا فریش ہو جاؤں، تازہ دم ہو جاؤں۔ جب آپ جسم کا خیال رکھیں گے
تو ظاہری طور پر آپ تر و تازہ رہیں گے، فریش رہیں گے، لیکن جب روح کو غذا ملتی ہے تو بندے کی روح طاقتور ہوتی ہے، بندے کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ ایک دنیا کے پہلوان ہیں، ایک دین کے پہلوان ہیں۔ دنیا کے جو پہلوان ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بادام رگڑتے ہیں، سردائیاں پیتے ہیں، رگڑے لگاتے ہیں۔ پہلوان وہ اپنی غذا اچھی کرتا ہے۔ ایک دین کے پہلوان ہیں، جو دین کے پہلوان ہیں انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ پہلوان سردائیاں پیتا ہے، بادام رگڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ورزش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے ولی رگڑا لگاتے ہیں تہجد کا۔ تو وہ تہجد کی نماز، اب دیکھیں نا کہ آخر وجہ ہے کہ تہجد کی نماز ابتداءً نبی کریم علیہ السلام پر، میرے اور آپ پر، ہم سب ایمان والوں پر 5 نمازیں فرض۔ نبی کریم علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ عام بندے کے لیے تو صرف عام آدمی 5 نمازیں پڑھ لے کافی ہے، لیکن جو تقرب اللہ کے لیے پہلوان اکھاڑے میں جانے کے لیے ورزش کرتا ہے، سردائیاں پیتا ہے، بادام رگڑتا ہے، گوٹے لگاتا ہے، تو اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، مد مقابل سے لڑنے کے لیے وہ پھر تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا ولی جو ہے اس کا مقابلہ ایک بڑے شیطان کے ساتھ ہے، تو شیطان سے لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے اس کی تمام تر وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر اللہ کا ذکر ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ اولیاء اللہ پھر اوپر والے درجے میں جاتے ہیں، وہ پھر تہجد کی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوتی، ایسے ایسے اہل اللہ۔ پھر اس کے بعد ان کے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے۔ یہ تو مقربین کا کام ہے نا، اسی لیے ہر ایک کی قبر پر نہ عرس ہوتا ہے، نہ ہر ایک کی قبر پر کوئی جاتا ہے۔ جنہوں نے تہجد کے رگڑے لگا لگا کر، اوابین کی سردائیاں پی پی کر، جنہوں نے اپنی روح کو طاقتور کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی روح کو طاقتور کیا ہوتا ہے، وہ پھر دنیا سے چلے بھی جائیں، فوت بھی ہو جائیں، لیکن روح اتنی طاقتور ہوتی ہے، روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی، ان کے مزارات سے لوگ فیض لیتے ہیں۔ اور جو رگڑے لگاتا ہے نا تہجد کے، چاشت کے، اوابین کے، نفلوں کے، تسبیحات کے، جو رگڑے لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں مقام اور مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے۔ اور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ پورے محلے میں سے اگر 50 آدمی نمازی ہیں بالفرض، اور محلے میں تو 4000 آدمی رہتا ہے، 3000 رہتا ہے، وہ مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھتا، تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ولی تو بھی ہماری طرح کے بندے ہیں، لو جی میلے ہو رہے ہیں، عرس ہو رہے ہیں بزرگوں کے۔ بھئی اللہ والو، وہ رجوع اللہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، اللہ کو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ حدیث شریف ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ آج میرا نوجوان بھائی، میرا بیٹا، آج وہ کہتے صرف فرض پڑھو،
صرف فرض پڑھو، جمعے کے فرض پڑھو بس، سنت و نفلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی تمام نمازوں میں صرف فرض پڑھو، نفلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھا دیکھی لوگ سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، لوگ نفل بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن میں ایک حدیث آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ہے جو فرمان رب کریم کا ہو اور بیان نبی کریم علیہ السلام فرمائے، راوی حضور ہوں اور حضور فرمائیں کہ اللہ کریم نے یوں فرمایا، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ جو میرا بھائی، جو میرا بزرگ، جو میرا بیٹا نہ سنتیں پڑھتا ہے نہ نفل پڑھتا ہے اور وہ فرض صرف پڑھتا ہے، میں ان سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان کو اور بالعموم تمام سامعین کو، کہ اگر مجھے اس حدیث قدسی کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میں سے جو سمجھدار ہے وہ مجھے پھر سمجھا دے۔ یہ حدیث کے لفظ اتنے سیدھے سادہ ہیں کہ عام فہم ہے کہ ہر پڑھے ہوئے اور بے پڑھے شخص کے دل میں اتر جاتا ہے۔ حدیث کے لفظ ذرا سنیں، حدیث قدسی کے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ چلو باقی لفظ نہیں، ایک لفظ تو میرے ساتھ بولیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ نفل کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ نفل چھوڑ کے جمعے کے فرض پڑھ کے جوتی اٹھا کے بھاگ جانا، عشاء کی نماز پڑھ کے جوتا اٹھا کے مسجد سے ایسے نکلنا جیسے قیدی جیل سے نکلتا ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد اس طرح مسجد سے بھاگنا جس طرح قیدی جیل سے نکلتا ہے، شکر ہے میری جان چھٹی۔ میں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس حدیث قدسی کا معنی اگر مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے سمجھا دے۔ ایک لفظ آپ کو میرے ساتھ کہنا پڑے گا، بن نوافل۔ میں وہ حدیث پھر پڑھتا ہوں، لا یزال عبدی یتقرب الی، سارے بولیں لا یزال عبدی یتقرب الی۔ یہاں فرض ہے، یہاں فرض کا لفظ ہے، یہاں کس کا لفظ ہے؟ بن نفل کی جمع ہے، نفل کی جمع نوافل۔ نوافل اللہ کریم فرماتے ہیں نفلوں کے ذریعے، نفلوں کی کثرت، نفلوں کی رغبت، نفلوں کی محبت، نفلوں کی ادائیگی سے میرا بندہ میرے قریب قریب آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ نفل ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب کے، آپ اتنا سفر کر کے آئے، رات بھر جاگ کر سفر میں رہ کر یہاں پہنچے ہیں، تو میرا تو فرض ہے نا کہ آپ جس پیار محبت، جس چاہت سے آئے، جس عقیدت سے آئے ہیں، یہاں سے کچھ تحفہ لے کے جائیں۔ الحمدللہ یہ عرس روایتی عرس نہیں ہوتا، اور اس کے اندر میں تبدیلیاں کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت ایسا بھی آ جائے کہ یہ عرس صرف فجر سے 9-10 بجے تک ہوا کرے۔ اصل مقصد تو دین سیکھنا ہے، لوگوں کو باندھ کے رکھنا یا لالا لالا کرنا یہ تو عرس کا مقصد ہی نہیں۔ میں تو اس پر بھی غور کر رہا ہوں کہ 1-2 گھنٹے میں کچھ 3 گھنٹے میں چند باتیں سیکھیں، اپنی دعا کر کے گھروں کو جائیں، کچھ حاصل تو ہو بھائی، کیا لینے گئے تھے اور اس میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ قوم کدھر جا رہی ہے؟ مسجدیں ہماری خالی ہیں، مسجدیں ہماری۔ جمعے میں کیا حالت ہے؟ جمعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ امام سے آنے سے پہلے محراب سے لے کے مسجد کی آخری حد تک لوگ پہلے سے انتظار میں ہو، اور خطیب آئے اور ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے اور جماعت کرا دے۔ ہماری مسجدوں میں جمعے میں کیا حالت ہے؟ فرائض پڑھ کے مسجد میں 5 منٹ بعد کوئی بندہ نظر نہیں آتا،
سلام ہوتا ہے، لوگ سلام پھیرتے ہیں، نکلتے ہیں، دیکھا دیکھتی جن جگہوں پہ یہ کام ہوتا ہے ان کی طرف دیکھ دیکھ کر وہ ہم سنا کرتے تھے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں اپنی جان سے آپ سب کو عزیز رکھتا ہوں۔ سب سے مشکل وقت اس دور میں وقت دینا ہے، وقت دینا۔ آپ مجھ سے اگر محبت کرتے ہیں، دربار عالیہ سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، درگاہ مقدسہ حضرت محدث ابدالی سے آپ کی ارادت ہے، نسبت ہے، آپ بیعت ہیں اس مبارک سلسلے، تو بیعت تو یہ چاہتی ہے کہ بندے کے اندر تبدیلی آئے، بندے کے اندر تو بیعت ہونے سے پہلے ہی بے عمل، بعد میں بھی بے عمل، پھر فائدہ کے اندر۔ آج کے عرس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک سبق سیکھیں، ایک پیغام، ایک میسج آپ تک پہنچا دوں، آپ پھر اپنے پیر بھائیوں تک پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام کی طرف رجوع کریں، اس پیغام کی طرف آئیں کہ بھئی ایک جسم کی غذا ہے، ایک روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید میں دیکھیے نا، اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر آدمی سکون چاہتا ہے، مجھے سکون ملے۔ لوگ کہتے ہیں جی مال بہت آتا ہے لیکن سکون نہیں ہے، بے چینی بہت ہے۔ بھائی جس چیز میں چین ملتا ہے وہ تو نہ تیرے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، پھر چین آئے گا کہاں سے؟ تیرے اور میرے رب نے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آیت ہے قرآن کی، میں کسی شاعر کا شعر نہیں پڑھ رہا، میں شاعر کا، آپ شعر سنتے ہیں، میں تو قرآن سناتا ہوں۔ شعر سنو، شعر ہمارا ذوق ہے، شعر ہمارا، لیکن اصل جو مغز ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ دو ہی چیزیں